خداوند یسوع مسیح کے فتح مند نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خداوند کا فضل اور اس کے مہر کی نظر آپ سب کے ساتھ ہمیشہ اسی طرح سے رہے، آمین۔ پیدائش کی کتاب کے 38 نمبر چیپٹر میں ہم ایک عورت کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ بائبل اس کے بارے میں زیادہ نہیں بتاتی، لیکن اس عورت کا نام تمر ہے اور یہ بڑا زبردست، ہم اس کی زندگی کو مد نظر رکھیں، اس کی زندگی پر غور کریں تو ہم اس سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ہم ماؤں کے لیے ایک بہت اچھی مثال ہے یہ عورت۔ بے شک اس نے اپنی نسل کو پانے کے لیے، اپنے حق کو پانے کے لیے فحاشا کا روپ اپنایا، لیکن اس نے اس نسل کو پایا اور اس کے سسرال والے یا باقی لوگ یہ سوچتے تھے کہ شاید یہ بانجھ ہے، یہ اولاد نہیں دے پا رہی، اور اس کے سسرال والے، اس کے آس پاس کے لوگ شاید یہ سوچتے ہوں گے کہ اس میں کچھ کمی ہے یا اس میں کوئی پرابلم ہے، جو کہ اس کا شوہر مر گیا اور اس کے دیور سے اس کی اولاد نہیں ہو پا رہی۔ لیکن وہ کیا کرتی ہے؟ فحاشا کا روپ اپناتی ہے اور اپنے سسر سے اپنی نسل چلاتی ہے، اس سے اولاد لیتی ہے تاکہ اس کی نسل بن سکے، تاکہ وہ یہ بتاتی ہے کہ میں حقدار ہوں، میں بانجھ نہیں ہوں۔ اپنی نسل لینے کے لیے، ایک نسل آگے چلانے کے لیے وہ عورت فحاشا کا روپ اپنا لیتی ہے، اور پھر جب بات کھلتی ہے، ساری بات سامنے آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ یہودا کی ہی اولاد ہے، یہ اس کے سسر کی ہی اولاد ہے۔ اور یہاں اس کے بعد ہم نئے عہد نامے کی متی کی پہلی کتاب میں جہاں پر یسوع کا نسب نامہ بتایا جاتا ہے، وہاں پر ہم تمر کا ذکر پڑھتے ہیں۔ وہاں پر پہلی عورت جس کا نام لکھا گیا ہے وہ تمر ہے۔ تو یہ عورت جو تھی، ہم ماؤں کی زندگی میں ایک ایسا امپیکٹ ڈال کر گئی ہے کہ اس نے فحاشا کا روپ تو اپنایا، لیکن اس نے اپنی نسل پالی۔ خدا نے مجھے، آپ کو، ہم سب ماؤں کو جو نسل دی ہے، جو اولاد دی ہے، جو بچے دیے ہیں، ہم ان کی ایسی تربیت کریں کہ خدا کی نظر میں ٹھیک ہو۔ یہودا کا بڑا بیٹا مر جاتا ہے کیونکہ خدا کی نظر میں وہ ٹھیک نہیں ہوتا، اس لیے خدا اسے ختم کر دیتا ہے، خدا اسے مٹا لیتا ہے۔ اس کا دوسرا بیٹا جو ہوتا ہے، اس کا دیور، وہ اپنی جو بھابھی ہوتی ہے اس کے ساتھ شادی کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اس طرح کے ریلیشن میں نہیں ہوتا وفاداری کے کہ اسے ہونا چاہیے تھا، جس طرح وہ اسے اولاد نہیں دے پاتا۔ لیکن تمر کیا کرتی ہے؟ وہ اولاد پانے کے لیے، وہ اپنے اوپر سے یہ مار کھٹانے کے لیے کہ وہ بانجھ نہیں ہے یا اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ اپنے سسر کے پاس جاتی ہے اور اپنے سسر سے ایک آگے نسل چلاتی ہے۔ اور اس کا ذکر ہم یسوع کے نسب نامے میں بھی پڑھتے ہیں۔ تمر کا نام آتا ہے، اس کے دونوں بیٹوں کا نام آتا ہے۔ یہ اپنی برکت کو لینے کے لیے، اس نسل کو لینے کے لیے ایک فحاشا کا روپ اپناتی ہے۔ خدا نے مجھے اور آپ کو برکت کا باعث بنایا ہے، باعث برکت بنایا ہے، اور خدا نے مجھے اور آپ کو جو نسل دی ہے، ہمیں ان کی اس طرح سے تربیت کرنی ہے کہ خدا کی نظر میں ہمارے بچے ٹھیک راہ پر چلیں۔ کلام بھی ہمیں یہی سکھاتا ہے کہ ہمیں لڑکے کی اس راہ پر تربیت کرنی ہے کہ وہ بوڑھا ہونے تک بھی اس سے نہ مڑے۔ ہم ماں باپ ہوتے ہوئے کیا اپنے بچوں کو وہ چیز سکھا پا رہے ہیں جن کی انہیں روحانی زندگی گزارنے کی ضرورت ہے؟ اگر تو ہم ایسا نہیں کر رہے تو یاد رکھیں ہم بھی خدا کی نظر میں ٹھیک کام نہیں کر رہے۔ خدا ہمیں برکتوں سے مالا مال کرنا چاہتا ہے، بلکہ جس طرح اس نے ابراہیم کو کہا کہ تو دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہوگا، ٹھیک ہم بھی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہیں، اور ہمیں بھی آگے اپنی نسلوں میں اس چیز کو ٹرانسفر کرنا ہے کہ ہماری نسلیں بھی دوسروں کے لیے برکت کا باعث ہو، ہماری نسلیں بھی یسوع کا کلام سنانے کے لیے تیار ہو سکے، ہماری نسلیں بھی ملکوں اور قوموں میں جا کے یہ بتانے والی ہوں کہ ہر قبر میں ہڈی ہے، صرف ایک قبر ہے جو خالی ہے، جو کہ یسوع مسیح ناصری کی ہے۔ یہ سب کرنے کے لیے ماؤں کا، باپوں کا بہت بڑا ایک کردار ہے، بہت بڑا ایک رول ہے۔ آپ کو یہ سیکریفائس کرنا ہے یسوع کے لیے کہ اپنی نسلوں میں یسوع کو ڈال دینا ہے، اپنی نسلوں میں یسوع کو بھر دینا ہے، کیونکہ جب یسوع آپ کی زندگی میں آ جاتا ہے تو آپ کی ہر ایک چیز جو کمزوری ہوتی ہے وہ زوراور آپ کو کر دیتا ہے، وہ آپ کے زور میں بدل جاتی ہے۔ یسوع ہمیشہ سے ہمیشہ تک زوراور ہی رہا ہے، وہ کوئی جنگ نہیں ہارا۔ اپنی ساری پرابلمز، اپنی ساری کمزوریاں یسوع کے ہاتھوں میں دے دیں۔ یہ عورت ایک فحاشا کا روپ اپنا لیتی ہے صرف اپنی نسل پانے کے لیے۔ کیا میں اور آپ یسوع کو اپنی نسلوں میں دینے کے لیے تھوڑی سی محنت نہیں کر سکتے؟ کیا ہم اپنے بچوں کو یسوع کے بارے میں بتا نہیں سکتے؟ ہم بالکل بتا سکتے ہیں۔ ہم اپنی نسلوں کو یہ سکھا سکتے ہیں کہ یسوع کے نام کی گواہی دیں، کہ یسوع کے لیے اپنے منہ کو کھولیں، آسمان کی بادشاہت کے لیے اپنی نسلوں کو تیار کریں تاکہ وہ دوسروں کے لیے باعث برکت ہوں۔ جس طرح خدا نے ابراہیم کو کہا کہ تو دوسروں کے لیے باعث برکت ہوگا، یعنی کہ تو تجھ میں سے برکت نکلے گی دوسروں کے لیے، اسی طرح سے بہت سی ایسی خوبصورت برکتیں ہیں
بہت سے ایسے خدا کے کام ہیں جو آپ کے بچوں کے وسیلہ سے، جو ہماری نسلوں کے وسیلہ سے ہونے ہیں. سو اپنی نسلوں کو، اپنے بچوں کو آج ہمیں تیار کرنے کی ضرورت ہے یسوع کے لیے، تاکہ ہم جہنم کو خالی کریں اور اس کی بادشاہت کے لیے لوگوں کو تیار کر سکیں. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، آپ سب کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کرے. آمین. گاڈ بلیس یو آل.